جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص تھا عبداللہ سبیغ. وہ قرآن پاک کی متشابہات آیات پڑھ کر لوگوں کو اس طرح گمراہ کرتا کہ دیکھو اللہ کا ہاتھ نہیں ہے لیکن اللہ نے قرآن میں اپنے ہاتھ کا ذکر کیا ہے. اللہ کی پنڈلی نہیں ہے لیکن اللہ نے پنڈلی کا اپنا قرآن میں ذکر کیا ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اس کی مثال قرآن میں کیوں بیان کی گئی؟ اب اس طرح کی باتیں کر کے وہ یمن کا رہنے والا تھا، لوگوں کو گمراہ کرتا تھا. اب سادہ لوگ مسلمان انہوں نے کہا کہ واقعی یہ بات تو صحیح ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے بلایا جائے. حکمران تھے نا، حکم مانا جاتا تھا، اسے بلایا جائے. اب اس کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکے. اس شخص کو بلایا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، غور سے سماعت فرمائیے میرے ساتھیوں، ایک سے ایک قاری موجود ہے. حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پوری امت کے بہت اولو العزم قاری جانے جاتے ہیں، قرآن پڑھنے والے، قرآن کا علم رکھنے والے جانے جاتے ہیں. لیکن عمر فاروق نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اسے پہلے تبلیغ کریں، اسے سمجھائیں کہ قرآن کی قدر و منزلت کیا ہے، رب کی قدر و منزلت کیا ہے، یہ کس طرح کی مثالیں دے رہا ہے. نہیں، فرمایا اسے میرے سامنے پیش کرو. اسے جو بندہ خود چور ہو نا، وہ کسی چور کو کیا سزا دے سکتا ہے؟ جس نے خود انصاف قائم نہ کیا ہو، اپنے اوپر بات آ جائے تو پھر کہاں سے کہاں بھاگ جائے، اور پھر کسی غریب پر بات آ جائے تو پھر اسے الٹا لٹکا کر اسے سزائیں دی جائے، تو پھر ایسا بندہ تو نہیں انصاف کر سکتا نا. میرے عمر نے انصاف کیا، فرمایا اسے میری بارگاہ میں پیش کرو، میری بارگاہ میں پیش کرو. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ تو کون ہے، تو کون ہے؟ اس نے پھر قرت لگاتے ہوئے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. جس طرح کہ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم عاشق رسول ہیں. عشق کا پتہ تب چلتا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا معاملہ جب آتا ہے. الحمدللہ ہم عاشق رسول ہیں. اس نے کہا کہ عبداللہ سبیغ، قرت اور مخارج ادا کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میرا نام یہ ہے. عمر فاروق نے کہا کہ مجھے جانتے ہو، مجھے جانتے ہو؟ کہا نہیں، آپ کون ہیں؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ عمر مجھے کہتے ہیں، عبداللہ عمر کہتے ہیں. یعنی صحابہ کے نام کا یہ طریقہ تھا، وطیرہ تھا، اپنا نام بتاتے ہوئے عبداللہ لگاتے تھے. یعنی میں اللہ کا بندہ عمر ہوں، میں اللہ کا بندہ عمر ہوں. جب اس نے قرت اور مخارج لگا کے کہا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبداللہ عمر مجھے کہتے ہیں. پھر اگلی بات جو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، فرمایا کہ کیا بک بک کرتا ہے تو، کیا بک بک کرتا ہے؟ اسے سمجھایا نہیں، تبلیغ نہیں کی. میں کہتا ہوں کہ صوفیہ جو غیرت مند صوفی ہوتا ہے نا، غیرت مند صوفی، وہ قرآن کی عزت پہ بھی پہرا دیتا ہے، رسول اللہ کی عزت پہ بھی پہرا دیتا ہے. غیرت مند صوفی کا یہ کام نہیں کہ بس کونے میں دنیا سے الگ تھلگ ہو کر بس وہ دنیا دار سے الگ تھلگ ہو کر بس عبادت میں لگا رہا ہے. نہیں، جب ایسا معاملہ آئے تو پھر وہ عمل کرانا بھی جانتا ہے. فرمایا تو بک بک کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ بات کی ہے، یہ میں نے بات کی ہے. اللہ اکبر. جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران تھے، عادل تھے، اور روب تھا، دبدبا تھا. فرمایا کہ اسے لٹاؤ، الٹا لٹایا جائے، اسے الٹا لٹایا جائے. ہم سخت بات کر دیں تو متشدد ہو جاتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے پوچھیے، فرمایا لٹاؤ اسے. لٹانے کے بعد کہا کہ کھجور کے درخت سے تازہ چھڑی کاٹ کے لے آؤ، تازہ چھڑی، یعنی ہری بھری، سوکھی بھی نہ ہو. ہری بھری چھڑی کیسی لگتی ہے، ہرا بھرا ڈنڈا کیسے لگتا ہے، یہ تو آپ کبھی پولیس والوں سے پوچھ لیا کریں یا کبھی زوروں سے پوچھ لیا کریں. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تازہ چھڑی کاٹ کے لاؤ. تازہ ڈنڈا، تازہ چھڑی آپ کے ہاتھ میں دی گئی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں زید، فلاں صحابی، اے میرے ساتھی یہ لے اس کو سزا دے. نہیں، فرمایا ہٹو، اسے پکڑ لو، ٹانگوں سے بھی پکڑ لو، ہاتھوں سے بھی پکڑ لو. آج عمر خود اسے سزا دے گا. اسے پتہ لگے کہ قرآن کے بارے میں کیا چیز ہے، کیا معلومات ہے. جو متشابہات آیات ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، جناب عمر اس پہ سزا دیں اور آج قرآن جلا دیا جائے. ہمارے حکمران ٹس سے مس نہ ہوں. آج قرآن کو بار بار نظر آتش کر دیا جائے.
حکمران ہمارے ٹس سے مس نہ ہوں، وہ ایک بیان تک جاری نہ کر سکیں، تو پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے درہ ہاتھ میں پکڑا، وہ چھڑی ہاتھ میں پکڑی اور اتنا مارا اسے کہ لہو لہان کر دیا، جسم سے خون بہنے لگا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لے جاؤ اسے خوب پٹیاں کرو، جب زخم ٹھیک ہو جائیں پھر دوبارہ لے آنا، جب زخم ٹھیک ہو جائیں پھر دوبارہ لے آنا۔ آج اسکولوں میں بھی مار نہیں پیار، مدارس میں بھی مار نہیں پیار جب آیا تو پھر بچے اسٹوڈنٹ استادوں سے ایسا پیار کرنے لگے، کسی نے داڑھی سے پکڑ لیا، کسی نے پینٹ اتار کے پھینک دی، کسی نے شرٹ پھاڑ دی، کسی نے تھپڑیں مار دی ٹیچر کو۔ اور آج معاملہ یہ بنا کہ ہم نے جب انگریزوں کے قوانین اپنے اوپر لاگو کیے، ہم بھول گئے مار نہیں پیار تب ہے جب کوئی انسان کا بچہ ہو۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلا رہے ہیں کہ اس طرح بھی علاج ہوتا ہے، اور یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دکھایا۔ اور پھر جس طرح میں کہہ رہا ہوں، جب مار نہیں پیار ہوگا تو معاملات یہاں تک پہنچے، آج سے 15 20 سال 25 سال پہلے آپ دیکھ لیں جو شاگرد ہوا کرتے تھے وہ استادوں کا کتنا احترام کرتے تھے، اور وہ اساتذہ اپنے شاگرد سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ تو پھر میرے ساتھیوں آج معاملات یہ ہیں کہ ہمیں اسلامی قوانین اپنانے ہیں اور اسلام سے محبت کا قانون اپنانا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب پٹائی کی، آپ نے فرمایا لے جاؤ اسے پٹیاں کرو اور اگلے دن پھر لے آنا جب زخم ٹھیک ہو جائے۔ جب زخم ٹھیک ہو گئے تھوڑے سے، اس کو پھر پیش کیا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے لٹاؤ، دوبارہ لٹایا گیا۔ آج جو کیبلوں پر اور چینلوں پر بیٹھ کے بک بک کرتے ہیں نا اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف، یہ ایک ڈنڈے کی مار کی ضرورت ہے، ایک ڈنڈے کی مار کی۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہوتا، کوئی نہ اسلام کے خلاف اس طرح بات کرتا، کیونکہ سزا نہیں ہے، جس کی جو مرضی آئے، علماء کے خلاف بولے، دین کے خلاف بولے اور شاعر اسلام کے خلاف بولے، قرآن کے خلاف بولے، کھلی چھٹی ہے، آزادی ہے، آزادی اظہار رہے، جس طرح آپ کریں وہ کرتے جائیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا دوبارہ اسے لٹاؤ، لمبا کرو اسے۔ جب لمبا کیا گیا اس نے کہا کہ حضور والا میرے باپ کی توبہ، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد میں اس طرح کی بات نہیں کروں گا۔ کہا کہ بتا تیرے اندر جو خناس تھا وہ نکل گیا، تیرے اندر جو خناس تھا وہ نکل گیا۔ عرض کی کہ حضور والا میرے باپ کا خناس بھی نکل گیا۔ تو میرے ساتھیو، جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی مجالس میں اور ذاکرین جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان 4 یاروں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں جس طرح بک بک کھلے عام مجالس میں کرتے ہیں، ہوتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، خدا کی قسم صرف ایک مار کی ضرورت ہوتی، پھر کسی کے زبان پر کسی صحابی کے کوئی گستاخی کوئی نہیں کرتا۔ آج بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، لیکن ہمارے حکمران بے حس میرے آقا کا فرمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف بات کرے، ان کی توہین کرے، اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں خلاف بات کرے، ان کی توہین کرے۔ میرے علی کا بھی یہ قول ہے کہ اس کے پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں، اسے درے مارے جائیں، تاکہ اسے پتہ چلے کہ صحابہ کی گستاخی کیا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب عمر جیسا ایسا حکمران عطا فرمائے جو اسلامی قانون بھی نافذ کرے، عدل و انصاف بھی نافذ کرے۔